دیکھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن پاک کو پیار اور محبت سے چومنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک زبر کے اندر ثواب کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کو بھی ثواب بتایا، اس کے دیکھنے کو بھی ثواب بتایا، اس کے چومنے کو بھی ثواب بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جن عالموں کے سینوں میں نے قرآن پاک کو منجمد کر رکھا ہے، ان کے سینے میں بسا کر کے رکھا ہے، من صافح العالم، میرے آقا نے فرمایا اگر اس عالم دین سے کسی نے مصافحہ کر لیا فقط صافحنی، تو وہ مجھ سے مصافحہ کیا، ومن صافحنی فقط صافح اللہ، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا وہ اللہ سے مصافحہ کیا۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، قربان جاؤں ان معصوم بچوں پر کہ جنہوں نے رات کی صعوبتوں کو، دن کی مشقتوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب سب کچھ چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ آ کر کے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے قرآن پاک کے رٹا لگا لگا کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، جس کی بدولت آج اس جلسے دستار بندی کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج آپ کا آنا بھی مبارک ہے، ہمارا آنا بھی مبارک ہے۔ انشاءاللہ جو مجلس قرآن کی نسبت میں ہوگی وہ اعلیٰ ہوگا، اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ میں بالا ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن پاک کا ایک جزدان والا کپڑا ہوتا ہے، جب مسلمان اسے گرا ہوا دیکھتا ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے، آنکھوں میں لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد اس قرآن پاک کے جزدان کو اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ ایمان والو ذرا اپنے سینے میں ہاتھ لگا کر کہو کہ ایک کپڑے کا مقام جب ایمان والے کے نزدیک یہ ہے تو اس عالم دین کا مقام ہمارے اور آپ کے نزدیک کیا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ اس حافظ قرآن کہ جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، اللہ پاک کل قیامت میں یہ مزدہ سنائے گا، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، جنت کے باغوں میں چڑھتا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جس طرح سے 6666 آیتوں کو حافظ قرآن کے لیے پڑھنے کو کہا جائے گا، اسی طرح جنت میں 6666 درجے پر وہ بلندیوں پر چڑھتا جائے گا۔ اللہ کہے گا تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ سے پوچھو، سارے مسلمان ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کون کون ڈرتے ہیں؟ پکا ڈرتے ہیں یا پھر صرف ہاتھ اٹھائیں ڈر نہیں ہے؟ ڈرتے ہیں؟ اللہ سے پوچھو اے میرے پروردگار کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں تیرا ڈر ہے؟ پرہیزگاری کون لوگ ہیں؟ کون لوگ پرہیزگار ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میں نے یہ قرآن متقیوں کے لیے اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ راستہ بتائے، تاکہ ان لوگوں کو وہ درجہ دکھا دے، وہ راستہ بتا دے۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ نے فرمایا متقی لوگوں کی 3 نشانیاں، متقیوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو غیب پر ہاں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے، وہ نبی کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، وہ رسولوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، وہ قبر کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، وہ آسمانوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے، وہ موت کے بعد والی زندگی، حشر والی زندگی دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔
پہلی نشانی میں مختصر بتاتا ہوں. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا متقی کون لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مطلب سفر میں ہے تب بھی نماز ادا کرتے ہیں, حضر میں ہے تب بھی نماز ادا کرتے ہیں, بیماری کے عالم میں ہیں تب بھی نماز نہیں چھوڑتے, نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحت دیا اللہ نے, نمازوں کو ادا کرتے ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر وہ بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے. اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر کے نماز ادا کرتا ہے. اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں کے اندر نماز ادا کرتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے اگر وہ متقی لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, تو دشمنوں کے تلواروں کے سائے تلے بھی نماز ادا کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں خود اپنے آپ کا دیکھیے, جلسے تو ہوتے رہیں گے, دین کی باتیں ہوتے رہیں گے, لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. قرآن کی 6666 آیتوں کا مطالعہ کر لیجئے, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے نماز چھوڑ دی اور آپ کا نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. میرے بھائیوں وہ ڈھونگی لوگ ہوں گے جو ایک رکعت مکہ کے اندر پڑھتا ہے اور ایک مدینے کے اندر, کبھی عصر کی مدینہ میں پڑھتا ہے تو بیت المقدس کے اندر جو ہے. ایسے ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں. نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بنا, نماز کے بغیر کوئی عالم نہیں بنا. اگر وقت کا عالم دین ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو خدا کی قسم اس کے جھوٹے ہونے پر اور مکار ہونے پر آپ گواہی دے سکتے ہیں, کیونکہ نماز اگر بیماری میں ہے تو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا. اگر تم بیماری کے عالم میں مر رہے ہو, ہوش میں ہو, تمہارا دماغ چل رہا ہے تو تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی, نماز تمہیں پڑھنا پڑے گا. آج مسلمانوں بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال کی نماز جنہوں نے چھوڑ دی, جنہوں نے 30 سال کی کسی نے چھوڑ دی, کسی نے 40 سال کی نمازیں چھوڑ دی ہے. وہ میری مائیں, وہ میری بہنیں, وہ میری قوم کی پیاری بیٹیوں, آپ کی زندگیوں میں تو اللہ کا خوف بول کر کے کوئی نام ہی نہیں ہے. آپ کی زندگیوں میں نہ فجر ہے, نہ ظہر ہے, نہ عصر ہے, نہ مغرب ہے, نہ عشاء ہے. آپ نماز ہی نہیں پڑھتی بلکہ آپ 24 گھنٹہ موبائلوں میں اپنی زندگی کو گزارتی ہیں. کھانا پکانے جاتی ہے تو موبائل کو دیکھ کر یہاں گانا لگا دیتی ہیں اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں. خدا کی قسم آج کل ہماری ماؤں کے اندر نہ قرآن کی تعلیمات ہے, نہ نمازوں کی پابندی ہے. پہلے کی مائیں تھی جو نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی, ان کی گلیوں سے آپ گزر جایا کرتے تھے تو ان کی گلیوں سے بینی بینی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی تھی. لیکن آج ہماری قوم کی ماؤں کے اندر سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, آپ بستی میں گھوم جائیے, کسی بھی گھر میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز اور صدا سننی نہیں ملے گی. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں آج عورتوں کے اوپر مردوں سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کا فیوچر ان کے ماؤں کا گود ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماؤں کے گود ہے. خدا کی قسم جب ماں کے گود میں بچہ آتا ہے اور بچہ ماں کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے اور نماز ماں کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے تو بچے بھی بے نمازی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری ماؤں کے کوکھ سے آج تک کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ جنم نہیں لیا. ہماری ماؤں کے کوکھ سے آج تک کوئی بھی میرے بھائیوں فرعون جیسا, فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے والا موسیٰ جیسی شخصیت نے جنم نہیں لیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری ماؤں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ موبائل کو بنا دیا. شوہر ادھر لیٹا ہوا ہے, شوہر سے بات کرنے کی اسے فرصت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ایک ہی کھٹیے میں سونے والا ادھر منہ کر کے شوہر سو جاتا ہے اور اپنے آنکھوں کے سامنے موبائل کو لگا لیتا ہے. اور اتنی خوبصورت تمہیں اللہ نے جوزہ عطا کیا ہے, بیوی عطا کیا ہے, اللہ کے احسان مانو, اس سے محبت کے تو بول لو, اس کے ساتھ اگر مسکراؤ گے تو ایک صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن ہائے رے مسلمان, کیسے تم نوجوان ہو اور کیسی میری مائیں اور بہنیں ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ کل حشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تمہاری حاضری ہوگی کیا تم منہ دکھاؤ گے قوم کی بیٹیوں؟ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے
مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کچھ قدم اٹھایا ہے. آپ اپنی بچیوں کے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. کالجوں میں دے دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں. خدا کی قسم وہ آپ کی بچی کو نبی کے متعلق نہیں سکھاتے، وہ صحابہ کے کردار اور افکار اور نظریات نہیں بتاتے، وہ فاطمہ کے کیریکٹر کو آپ کی بیٹیوں کے سامنے نہیں بیان کرتے، وہ عائشہ کے قربانیوں کو، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو آپ کی بیٹیوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی کے اندر ایک ماڈرن زمانہ کو لے کر کے آتی ہے. آپ کی بیٹی اللہ سے دور ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے دور ہو جاتی ہے. حد یہ ہوتا ہے، خدا کی قسم ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی بیٹی اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے ساتھ مندر میں جا کر نکاح پڑھ لیتی ہے. باپ چیختا رہتا ہے، بیٹی خدا کے واسطے اسلام سے مت پھرو، جہنم میں جلو گی. بیٹی کہتی ہے ابا کون ہے یہ آدمی، کون ہے، میں اسے پہچانتی نہیں. جج ماں کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کہتی ہے کہ یہ کون عورت ہے، میں پہچانتی نہیں، میں اسے جانتی نہیں. یہ تمہاری بیٹیاں، جن بیٹیوں کو آپ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر اعلیٰ تعلیم اور ہائی ایجوکیشن دلوانے کے لیے بھیجا تھا. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ یقین جانیے میری مائیں، آج کے اس اجلاس سے آپ کو پیغام لے کر کے جانا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی آج کے بعد انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ساری رات بیٹھ کر کے انشاءاللہ ہمارے اکابرین علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے. انشاءاللہ بات سنیں گے، فجر کی نماز غائب کر دیں گے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہوگی کہ کل حشر کے میدان میں آپ کو 100 سال تک کھڑا ہونا پڑ جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اور وہ حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کہ بھائی بھائی سے الگ ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. شوہر بیوی کے پاس جائے گا، بیوی شوہر کے پاس آئے گی، ماں بیٹے کے پاس جائے گا، ماں اپنی بیٹی کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ ایک نیکی مجھے دے دو. بیٹی انکار کر دے گی، ماں انکار کر دے گی، باپ انکار کر دے گا، ایک دوسرے کو پہچاننے تک کے لیے انکار کر دے گا. وہ مسلمان کے نوجوانوں، آج جن نمازوں کو چھوڑ کر کے آپ یہ بہانہ بناتے ہو مولوی صاحب مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، کام میں بزی تھا، عصر کی نماز چھوٹ گئی. خدا کی قسم ایک وقت کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر آپ نے بعد میں پڑھ لیا، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، آپ کو توبہ کرنا لازم ہے، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنے وقت پر نماز کو ادا نہیں کیا. اس لیے سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. عورتیں انشاءاللہ سب ارادہ کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھیں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. وہ میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نماز. اور اگر 20 سال 30 سال جن لوگوں نے نماز چھوڑ دیا ہے ان کو لوٹانا پڑے گا. اگر آپ لوٹائے بغیر قبر کے گود میں چلے گئے تو یاد رکھیے آپ قبر میں جانے کے بعد آپ کو قبر کی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. قبر حضرت فاطمہ جب قبر میں جانے لگی کہا کہ وہ علی یہ پوچھے گا نہیں کہ کس کی بیٹی ہے فاطمہ، کیا حضور پاک کی بیٹی ہے؟ قبر تو اعمال کو دیکھے گا. ارے 30 سال کی نماز کھول کر کے جب قبر میں جاؤ گے قبر یہ کہے گی کہ آؤ تیرا آنا بربادی ہو، ہلاکت ہو. آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ 20 سال نماز نہیں پڑھے اور اللہ سے معافی مانگ لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ بتاؤ قرآن کی 6666 آیتوں میں کون سی ایسی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 20 سال کی نماز کے بعد آپ سدھر گئے ہو، باقی یاد مت کرو، لوٹاؤ. زندگی ہے باقی،
میری مائیں لوٹ آئے، یہ نماز معاف نہیں ہے خدا کی قسم. ہلکے میں جن لوگوں نے دیا ان کے لیے ویل کا سزا ہے. یاد رکھیے جہنم آپ کا منتظر ہے. نمازوں کو چھوڑنا نہیں. پہلے زمانے میں تو منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازیں چھوڑ دے. نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. فجر سے آئیں گے یا تھک ہار کر سو جائیں گے؟ آئیں گے پکا. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں. والذین ينفقون، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اگر اللہ نے دولت دیا وہ بھی، اللہ نے جسے غریب بنایا وہ بھی، جو اپنے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اللہ نے فرمایا عورت ہے تو بھی وہ خرچ کرتی، مرد ہے تو وہ بھی خرچ کرتی. آپ غیب پر ایمان رکھتے ہو؟ ماشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھا کر بولے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کامیاب ہے ماشاءاللہ. آپ نے ایک نمبر میں کامیابی حاصل کر لی. دوسرا نمازوں کو ادا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولے ماشاءاللہ. سبھی پڑھتے ہیں نماز؟ جو نہیں پڑھتے آج کے بعد کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تیسرا نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ غیب پر بھی ایمان لے آئے. تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. غریب ہو یا امیر، فقیر ہو یا غنی، عورت ہو یا مرد، تو یہ باقی رہ گیا. ان دونوں کو چھوڑ دیجئے. اب خرچ کرنے والی بات آئے تو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جو مسلمان شادیوں میں اپنے بیٹیوں کی 30 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ مدرسہ سبیل الرشاد کے لیے کیا دیتا ہے؟ آئیے اپنے جیبوں پر ہاتھ ڈالیے. علماء موجود ہیں، میں زیادہ آپ کو چندہ بھی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے واسطے ایک بھی مجمع میں خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ اٹھ جائیے اور اس کے بعد دستار فضیلت باندھی جائے گی انشاءاللہ. ان اکابرین علماء کے دست مبارک میں جس محفل کو دیکھنے کے لیے آپ دور و دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آ جائیے اپنے جیب پر ہاتھ ڈالیے اور اس رومال پر آپ جو بھی ہیں اس مدرسے کے لیے امداد و نصرت کیجئے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. آپ ایک روپیہ اپنے جیب سے نکال کر مدرسہ سبیل الرشاد کے تعمیر و ترقی کے لیے دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 200 روپیہ مدرسے کو امداد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے.